بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرد وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وصفيه ونبيه ومحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں پر ارباب اعضاء، اہل ایمان، اہل اقتدار، موالیان حیدر قرار، میرے ایمانی برادران، گرمی بھی بہت ہے اور فرمایا گیا ہے کہ میرے بعد لنگر بھی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو بڑا شدت سے انتظار ہوگا کہ میں جلدی اپنی آرائز ختم کروں. چند منٹ میں زیادہ نہیں ہوں. صرف یہ کہوں گا کہ غم حسین کی جو عبادت ہے یہ سنت رسول ہے. سنت رسول. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شیعہ کیوں روتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں سارے، ہمارا نبی رویا ہم اس کی سنت پہ. یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کا ایک ایک لحظہ گناہوں کی بخشش ہے. یہ آل محمد کا فرمان. جتنے لحظے گزر رہے ہیں اور جتنے سخت گزر رہے ہیں، بھوک میں اور گرمی میں، کہتے ہیں افضل الاعمال، جو عمل سب سے زیادہ افضل ہو وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے زحمت زیادہ ہو. احمزھا، جس کی زحمت زیادہ ہو. تو اگر زحمت زیادہ ہے تو یقیناً ادھر سے بخشش اور رحمت بھی زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. قرآن مجید کی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا. پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ منبع ہدایت میں نے بھیجا ہے. آج کا مسلمان بعض دفعہ یہ شکوہ کرتا ہے خدایا ایک طرف شیطان ہے، ادھر سے نفس امارہ ہے، اور یہ رنگ برنگی دنیا، اور اب تو موبائلوں کا بھی اضافہ ہو گیا، ہاں جی، جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب تو گھروں کی دیواریں بنانے کا بھی فائدہ نہ رہا. شیطان دیواریں کیا، ہر چیز پھیلان کے جوان بچے بچیوں کو مسموم کر رہا ہے. تو اس سارے عالم میں خدایا تو نے ہمارے لیے کیا بھیجا؟ پروردگار فرما رہا ہے تیرے لیے قرآن بھیجا. قرآن بھیجا ہے، کتاب ہدایت بھیجی ہے. اور قرآن پڑھانے کے لیے ہر دور میں اہل بیت میں سے ایک معلم اور ہادی بھیجا. قیامت تک سلسلہ ہدایت ہے.
چونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے انی تارکم فیکم الثقلین. لوگوں نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ثقل اکبر اور ایک میری اطرت و اہل بیت ثقل اصغر. ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب کا معلم چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سلسلہ ہدایت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک ہادیوں کا سلسلہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن بھی رہے گا اور اطرت پیغمبر بھی رہے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے تمسک کرو گے، دونوں سے، ایک سے نہیں، دونوں سے تمسک کرو. اب مسلمانوں کی حالت کچھ ایسی ہے، بعض بہت زیادہ قرآن کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. بعض جو ہیں وہ اہل بیت کا زیادہ نام لیتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ کم ہے. دونوں صورتوں میں غلطی ہے. میرے نبی نے فرمایا دونوں سے تمسک، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے. اگر ان دونوں سے تمہارا سلسلہ جڑا رہا لن تضلوا بعدی ابدا، تا قیامت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. اور فرمایا یہ دونوں بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں بھی اکٹھے، اور یہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض کوثر پہ ہیں. تو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ قرآن اور اہل بیت ہے، اور اللہ ہمیں یہ سرمایہ سنبھالنے، سیکھنے اور آگے بچوں اور جوانوں کو منتقل کرنے کی توفیق دے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد. چونکہ بات سرمایہ کی چلی، میں صرف 3 نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آیا ہوں، جو کہ میری گفتگو کا نچوڑ. قرآن اور اہل بیت نے ہمیں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو پورا اسلام ہمارے اندر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام لوگوں کے باہر تو ہے، اندر نہیں ہے. بات صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ اسلام لوگوں کے باہر ہے، بظاہر داڑیاں ہیں، بظاہر نمازیں ہیں، بظاہر عمرے ہیں، بظاہر زیارتیں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ تو 4 چیزیں ہوئی نا. اسلام تو بہت بڑا دین ہے، اسلام تو ہمارے ہر لحظے کا دین ہے. امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب بستر شہادت پر تھے اس وقت اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو ایک نصیحت کی تھی. فرمایا تھا بیٹا قرآن پر عمل کرو، قرآن کو اپنے لیے موعظہ قرار دو. ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے والے کوئی اور ہوں تمہارے دشمن اور وہ تم سے سبقت لے جائیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں وہ تم پر قرآن پر عمل کرنے میں سبقت لے جائیں. ایسا نہ ہو. اب مجھے آپ خود بتائیے میرے بھائیوں، وہ قرآن پر زیادہ عمل کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں بھئی؟ ایمانداری کدھر ہے؟ ان کے ہاں زیادہ ہے یا ہمارے ہاں؟ سچائی کدھر ہے؟ کہاں دھوکے زیادہ ہیں، کہاں بے ایمانیاں زیادہ ہیں؟ آج ہمارے جوان لوگ کیوں ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں؟ کیوں دشمنوں کے ملکوں میں جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے عزیزو، ہم نے دین کو صرف چند رسموں میں، چند عملوں میں محدود کر دیا. دین تو میرے باطن کا، میرے قلب کا، میرے ہر عمل کا، ہر عمل میں دین مجھے سکھا رہا ہے. کیوں میں صرف 4 چیزوں میں منحصر ہو گیا ہوں؟ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ ایماندار ہو، یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرنے میں، مال کے مسئلے میں جو ہے وہ حلال اور حرام کا خیال رکھے. جیسے ایک شخص آیا آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں. کیا کرنا ہے تم نے اسم اعظم؟ کہا میرا دل کرتا ہے میں جو بھی دعا مانگوں قبول ہو. تو نبی نے فرمایا اپنے دل سے غیر خدا کی محبت نکال اور حرام مال کو پھینک دے زمین پہ.
تو اللہ کا جو بھی نام لے گا وہ اسم اعظم بن جائے گا، جو بھی نام لے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دل کے اندر غیر خدا کی محبت نکال، دل کو اپنے پروردگار کے سپرد۔ سارا مسئلہ میرے عزیزوں، میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، دل کا ہے۔ ہمارے جسموں پر تو اسلام ہوتا ہے، دلوں پر اسلام نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اندر توحید پیدا کریں، اور قرآن ہمیشہ درس توحید دیتا ہے۔ آپ دیکھو انبیاء کے قصے، قرآن جو ہے وہ ہمارے سارے دردوں کی دعا ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ سینوں میں شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، وہ قرآن اور اہل بیت ہیں کہ جو ان مریضوں، ان بیماریوں کی شفا اور طبیب۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا اس نمرود نے، تو کہتے ہیں کائنات میں ہلچل مچی ہوئی تھی، کائنات کے موجودات پریشان تھے، فرشتوں کے اندر ہلچل تھی کہ یا اللہ ایک ہی تو موحد ہے، ایک ہی تو توحید پرست ہے، وہ بھی آگ میں جا رہا۔ آخر سید الملائکہ آئے اللہ سے اجازت لے کے کہ میں مدد کروں۔ ابراہیم جا رہے تھے، اس نے آ کے کہا ابراہیم تجھے پتہ تو ہے تو آگ کی طرف جا رہا ہے، تیری مدد کروں؟ تجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا ضرورت ہے لیکن تیری نہیں۔ ضرورت تو ہے مدد کی کس کو ضرورت نہیں، لیکن تیری نہیں۔ تو اس نے کہا پھر مانگتا کیوں نہیں؟ کہا اس سے مانگو جو نہ دیکھ رہا ہو، جو دیکھ رہا اس سے کیا مانگو، جیسے اس کی مرضی ویسے ہی ہوگا۔ اگر اس کی منشا یہ ہے کہ جل کے راکھ ہو جاؤں تو ابراہیم کو منظور ہے، اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، یہ ہے توحید۔ اور اللہ نے کیا کہا، یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ ہمارے بعض مفسر کہتے ہیں کہ لفظ برد کے بعد سلامن جو آیا اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اگر خدا کہہ دیتا نا ٹھنڈی ہو جا تو پتہ نہیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، وہ بھی جان لیوا ہے۔ سلامن کہہ کے اللہ نے کہا اتنی ٹھنڈی ہو جا جتنی ابراہیم کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد۔ تو یہ درس توحید ہے حضرت ابراہیم کا، یہ درس توحید ہے۔ لیکن یہی ابراہیم سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں ایک مقام پر آ کے یقین کی راہ میں جو ہے وہ مزید یقین مانگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ مردوں کو کہ جنہیں جانور کھا رہے ہیں پریشان ہو گئے کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، ارنا کیف تحیی الموتى، خدایا مجھے دکھا۔ خدا نے کہا تجھے ایمان نہیں ہے، اولم تؤمن، تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم اپنے اطمینان قلب کے لیے معرفت اور یقین کی تلاش میں، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ابراہیم ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ ہمیشہ یقین کی تلاش رہو، معرفت کے لیے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادتیں ہمیں خدا نے ہم پر واجب کی ہیں وہ اسی لیے کہ رب کی معرفت پیدا ہو، رب پہ یقین پیدا ہو۔ پروردگار نے پھر وہ دکھایا منظر، وہ 4 پرندے جن کو ذبح کیا گیا، ان کا گوشت مکس ہوا، 4 جگہوں پہ رکھا گیا اور کہا ابراہیم ان کو آواز دے۔ پھر دیکھا کس طرح 4 جگہ سے بوٹیاں اڑتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں، دوبارہ پرندے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بتایا کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ وہ ہستیاں جو یقین کی راہ میں ہیں۔ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں، ہے تو اسی ابراہیم کی نسل سے، لیکن میں کہوں گا فخر ابراہیم، علی جیسی ذات۔ اللہ اکبر۔ کہ مقام یقین دیکھو میرے مولا کا، آخر اسی لیے تو ان کی ہم افضلیت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ پروردہ محمد ہیں صلوات اللہ، یہ ان کے پروردہ۔ مولا علی سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر میرے اور خدا کے درمیان سارے حجاب ختم ہو جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میں یقین کی آخری منزل پہ فائز۔
یقین کی آخری منزل ہے فائز۔ کسی نے آ کے مولا سے پوچھا یا امیر آپ رب کی عبادت کرتے ہیں، کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ کہا افعبدوا ما لا ارا، آیا اس کی عبادت کروں جسے میں نے نہ دیکھا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے نہ؟ پوچھنے والے نے پوچھا کیفا ترا، تو نے کیسے رب کو دیکھا؟ فرمایا کہ رب جو ہے لا تدرک العیون بالاعیان المشاہدہ، رب کو جسم کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، چونکہ جسم کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو غلطی کر جاتی ہے۔ فرمایا تدرکہ القلوب بحقیقت الایمان، رب کو دل کی آنکھ دیکھتی ہے ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ، کیونکہ دل کی آنکھ جو ہے وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرتی۔ یہ درس یقین ہمارے ائمہ نے ہمیں دی ہے، یہ درس توحید ہے۔ کسی نے پوچھا توحید کیا ہے؟ فرمایا توحید یہ نہیں ہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، توحید یہ ہے کہ تو ہر عمل ایسے کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا فریضہ ہمارا توحید، اور دوسرا فریضہ وہ ہے حب اہل بیت۔ نبی کریم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں اساس دین حبی و حب اہل بیتی، دین کے اساس یہ ہے کہ میں نبی کی محبت پیدا کر اور میری اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت جو ہے یہ دوسرا بڑا سرمایہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد میں کوئی نہ کوئی نقص تو ہے، ہم کون سا معصوم ہیں؟ ان کی محبت ان نقصوں کو پاک کرے گی، ان کی محبت سے ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ جیسے آج آپ سب مولا حسین کی محبت اور رسول اللہ کے حکم پر یہاں تشریف فرما، کیونکہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا اللہم انی احب الحسین، خدایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا احب من احب الحسین، خدایا تو بھی اسی سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حسین سے محبت کرنے والا فقط محب خدا نہیں، محبوب خدا بھی بن گیا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ ایک شخص آیا مولا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ بھی محبین میں سے تھا، کہنے لگا میں فقیر ہوں، مجھے میری تھوڑی سی مدد کریں۔ آل محمد کے گھر سے تو پھر سخاوت کے دریا بہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس گھرانے کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، دنیاوی مال کچھ نہیں ہوتا، روحانیت کا تو پھر سیلاب ہے، سمندر۔ میرے مولا نے کہا مومن تم سے پہلے کچھ لوگ آ گئے، دنیا کا مال تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن تم میرے پاس آ، تجھے میں آخرت کا مال دیتا ہوں۔ اللہ کہنے لگے مومن تو کیوں کہتا ہے میں فقیر ہوں؟ تو امیر ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے۔ کہنے لگا وہ کہاں ہے وہ پیسہ، وہ دولت جو آپ کو نظر آ رہی ہے مجھے نہیں آ رہی۔ فرمایا تیرے پاس ہم اہل بیت کی محبت ہے، ولایت ہے، یہ گوہر، تجھے دنیا کے سارے خزانے دیے جائیں تو انہیں بیچ دے گا؟ کہنے لگا نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اتنی قیمتی شے کے ہوتے ہوئے خود کو فقیر کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ میں امیر ہوں، فقیر بن کے آیا تھا، میرے مولا نے امیر بنا کر۔ اہل بیت کی محبت کئی مقام پر کام آئے، کئی مقام پر۔ کہتے ہیں میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے فقط محبین اہل بیت کے لیے رکھا، فقط محبین اہل بیت کے لیے۔ اب وہ کس مذہب کا اور ملت کا ہو، نہیں، صرف محبین کہ جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے وہ دروازہ کھولے۔ کسی کے دامن میں اگر کچھ بھی نہ ہو، یہی حب ہی کافی، یہی حب ہی۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کروں اور پھر رفع زحمت کروں، وہ ہے میرے عزیزو اخلاق۔ ایک مسلمان کے پاس تیسرا جو بڑا سرمایہ ہونا چاہیے وہ اخلاق حسن۔
نبی کریم سے پوچھا گیا مت دین، دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق حسن۔ پھر اس نے پوچھا، پھر فرمایا اخلاق حسن، پھر پوچھا، پھر فرمایا اخلاق حسن۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بڑے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے، اسی وجہ سے۔ میں ایک موضوع، ایک واقعے کی طرف بس اشارہ کروں گا جو کہ ہمارے اس ماحول سے، زمین جہاں زراعت اور یہ چیزیں ہیں اس سے مربوط ہے، تاکہ ایک اپنا حق ادا کر دوں۔ ایک واعظ کا کام موعظہ کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اپنے علم پر عمل کریں۔ میرے عزیزو، ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے باہر جو مسائل چل رہے ہیں اس کی مثال ہمارے ایک استاد دیتے تھے، کہتے ہیں تمہارے پاس تھیلے تو ہیں جس میں آپ نماز کا ثواب ڈالتے ہو، عزاداری کا ثواب ڈالتے ہو، حج عمرے کا ثواب ڈالتے ہو، زواریوں کا پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس کے نیچے جو سوراخ کیے ہوئے ہیں ہم نے، توجہ نا بھائی، وہ جو سوراخ کیے ہیں وہ جو کچھ ڈال رہے ہیں وہ سارا نیچے جا رہا ہے۔ ایک آدمی سوراخ کر لے اپنے تھیلے میں تو وہ جتنا بھی پیسہ جمع کر لے گا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ۔ اب وہ سوراخ کیا ہے؟ وہ ہماری بدخلقیاں ہیں، وہ ہماری بے ایمانیاں ہیں، وہ ہمارے جھوٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کے حق میں ظلم ہیں، وہ ایک دوسرے کے حق میں ظلم ہے، زبان کے ساتھ ظلم، ہاتھ کے ساتھ ظلم۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، اگر میرا وہ واقعہ سمجھ گئے میری ساری زحمت پوری ہوگی۔ ایک شخص آیا ایک ولی خدا کے پاس، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ایران کے بہت بڑے مشہور آیت اللہ، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا۔ اب وہ کون تھے؟ ظاہر تو یہی تھا کہ وہ وقت کے امام تھے، ظاہر یہی تھا۔ آئے، انہوں نے ان کی پذیرائی کی، بھئی ایک رات میرے پاس مہمان رہیں، مہمان کے طور پر ان کے گھر میں ٹھہرے۔ بہت ہی توجہ چاہوں، صرف میری طرف توجہ رکھیں، اگر یہ بات سمجھ گئے مسئلہ میرا حل۔ یہ بہت بڑے استاد ہیں حوزے کے، کہنے لگے کہ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ کیا بنایا؟ مرغ اور چاول بنا کے ان کے آگے رکھا۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاک ہے، بازار سے خریدا ہے، مسلمانوں کے بازار سے خریدا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے لیے پاک ہے، چونکہ تم پچھلی حقیقتوں کو نہیں جانتا۔ ویسے تو مسلمانوں کے بازار سے ہم جو خریدیں پاک ہے، فقہی طور پر پاک ہے، لیکن اللہ کے جو خاص ہوتے ہیں وہ اندر کی باتوں کو جانتے ہیں۔ وہ اندر کی بات میں کرنا چاہتا تھا، وہ آپ سب سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں تناول فرما رہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ پانی کا لا دو۔ اپنے تھیلے سے اس نے سوکھی روٹیاں نکالی اور اس میں ڈالی اور وہ کھانی شروع کر دی۔ اس نے کہا بہترین کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، تو مجھے بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تجھے یہ چاول جس کسان کی زمین سے آئے ہیں، توجہ چاہوں گا، جس کسان کی زمین سے یہ چاول آئے ہیں وہ پانی لگانے میں اپنے ساتھ والے کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کے حصے کا چند منٹ پانی زیادہ لگاتا۔ مجھے نہیں پتا میں نے بات اپنی سنا دی یا نہیں۔ میرے عزیزو، یہ ممبر اسی لیے تو ہے، سید الشہداء کا یہ ممبر اسی لیے تو ہے کہ یہاں حلال و حرام بتائے، کیوں دوبارہ دین زندہ ہوتا ہے انسان، یہ اسی لیے تو ہے، یہ تربیت کا۔ فرمایا کہ اب آپ دیکھیں، مجھے خود بتائیں، یہ جو فصل کا کام کرتے ہیں ان کے جھگڑے زیادہ کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں پہ ہوتے ہیں، پانی پہ جھگڑا ہو رہا ہو، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آنکھ بچا کے کچھ زیادہ ہی پانی لگا لوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اپنا سارا مال حرام کر رہا ہوں، حلال مال کو حرام میں بدل رہا ہوں۔ اگر تو محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے والا ہے تو اپنے چند منٹ اسے اضافی دے، اس کے حق میں نیکی کر تاکہ تجھے ثواب ملے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر کہ اسے پتہ نہیں چلا، اسے پاگل بنا رہا ہوں، اسے کیا پتا، اور میں چند منٹ زیادہ لگا کے سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، نہیں،
تو نے اپنے آپ کو خاک کر دیا، اپنے آپ کو خاک کر دیا، اپنے بچوں کو بھی لقمہ حرام کھلا۔ میرے عزیزو، سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہمارے مال کا، کیوں نماز رونق نہیں لاتی چہرے پہ؟ کیوں عبادتوں کا فائدہ نہیں ہو رہا؟ اپنے کھانے کو تو پاک کر، اپنے کھانے کو پاک۔ کہتے ایک شخص میرے چھٹے مولا بلکہ 11ویں امام کی خدمت میں، امام حسن عسکری علیہ السلام